على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم. حضرات گرامی، میں اس بزم پر بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. چنانچہ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربوں، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دن کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کی یہ خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے. لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے. عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. یہ سنتے ہی ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا. ارے آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو کچے ہیں نمازی.
بھلا بتلائیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے۔ اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکے والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرکیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے دوستوں، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں کہ اے حضرت العزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں، تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر ایک قبرستان گئے جہاں کافر و مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ یہ سنتے ہی مشرک باہر آیا، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس طرح بھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمے گو کو اس کی قبر سے اس کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کے لیے ہمیشہ محض تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے، ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار و استہزاء کیا، اور اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔